بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب باتیں میڈیا کی، اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے اور اس کا نمبر ہے 259۔ مگر آج بھی یہ پروگرام کچھ ساتھیوں کی جو اس دنیا سے حال ہی میں رخصت ہوئے ہیں، یعنی یاد رفتگاں والے پروگرام کا ایک حصہ ہے، اور اس کا یاد رفتگاں کا خود اپنا نمبر 17 ہے، یعنی اس سے پہلے 16 پروگرام مرحومین کے بارے میں، اپنے جاننے والوں کے بارے میں ہو چکے ہیں۔ آج جن مرحوم ساتھیوں کا ذکر ہے اور جن کا حال ہی میں، کل ہمارے بہت ہی اچھے ساتھی، سینئر ریڈیو پاکستان کی نیوز کے شعبے کے سر عبدالصمد خان ستوزئی تھے۔ وہ بہرحال بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، وہ اپنے نام کے ساتھ ستوزئی لکھتے نہیں تھے۔ اس سے کچھ مہینوں پہلے بشرا نور خواجہ، ایک ہماری پروڈیوسر تھیں، وہ ڈپٹی کنٹرولر تھیں شاید، ان کا بھی اچانک انتقال ہوا۔ ابھی ان کو ریٹائر ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اور ایک اور ساتھی شیر شاہ ملک تھے، جو ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کنٹرولر تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے تھے۔ ان تینوں حضرات کے بارے میں جو یادیں ہیں، اپنے ساتھیوں کے بارے میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور ان کی یادوں کو دوبارہ ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ عبدالصمد خان سے بات شروع کی جائے تو بہت ہی کمپیٹنٹ، قابل اور پڑھا لکھا، فلسفے سے رغبت رکھنے والا شخص، اور ملنے میں بھی بہت اچھا، ملنسار، سب کا دکھ درد پوچھنے والا۔ یہ ایک ایسا ساتھی تھا جس کے ساتھ بہت کام کیا ہے ہم نے اسلام آباد میں، CNO یعنی سینٹرل نیوز آرگنائزیشن آف ریڈیو پاکستان۔ ایک ایسے شخص کا اچانک اٹھ جانا، پہلے سے وہ کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ بیمار تھے، بلکہ بعض لوگوں نے بتایا کہ ابھی 15-20 دن پہلے وہ ہیڈ کوارٹر گئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی تھی، چل پھر رہے تھے۔ لازماً عمر 79 ایئرس تھی اس وقت، 12 چل پھر رہے تھے اپنے پیروں پر، ٹھیک تھے۔ اچانک انہیں عارضۂ قلب کی شکایت ہوئی، اور وہ پھر اس جہان فانی سے، جہاں سے ہر ایک کو جانا ہے، وہ چلے گئے۔ صمد صاحب کے شاید آبا کا تعلق، یا جو لوگ وہاں ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان آئے پنجاب کے علاقوں سے، تو شاید یہ ضلع رحیم یار خان کے علاقے خانپور میں ان کے والدین آئے، اور پھر وہاں سے پھر یہ اور مقامات پہ منتقل ہو گئے، والدین بھی اور ان کے ساتھ یہ بھی۔ تو عبدالصمد صاحب جو تھے وہ شاید خانپور رحیم یار خان ہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ انہوں نے اپنی تعلیم کہاں حاصل کی اور بقیہ تفصیلات کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ریڈیو پاکستان میں یہ اردو یونٹ سے منسلک ہوئے، پہلے کراچی میں رہے، اور کراچی سے جب CNO اور اردو یونٹ راولپنڈی منتقل ہوا تو وہاں بھی ہوئے، اور پھر وہاں یہ سب ایڈیٹر سلیکٹ ہو گئے، اور پھر یہ ترجمے سے ہٹ کر یہ ڈرافٹنگ سائٹ، انگریزی کی ڈرافٹنگ سائٹ پر آ گئے۔ ان کے ساتھیوں میں محمود حسین تھے، خالد محمود خان تھے، اور بہت سارے لوگ تھے۔ بہرحال یہ سب ایڈیٹر بن گئے، اور سب ایڈیٹر سے ماشاءاللہ ترقی پاتے پاتے پھر یہ کنٹرولر نیوز ریٹائر ہوئے، بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹر نیوز بننے والے تھے اور ان کو بننا چاہیے تھا، لیکن بہرحال کنٹرولر نیوز یہ ریٹائر ہوئے، وہ ایک الگ کہانی ہے، شاید میں تھوڑا سا ذکر کروں آگے۔ تو بہرحال اس دوران انہوں نے رپورٹنگ بھی بہت کی، قومی اسمبلی وغیرہ کی، اور وزرائے اعظم اور صدور کی، اور سینٹ کی، اور اسلام آباد جیسے شہر میں کی، لاہور میں بھی رہے، شروع میں یہ پشاور میں بھی رہے، اور رپورٹنگ کے ساتھ پھر یہ ایڈیٹر بہت اچھے تھے، یعنی جو اصل کام CNO میں ڈیسک ایڈیٹر کا ہے، یہ جو
خبریں رپورٹر بھیجتے ہیں، جو ایجنسیاں بھیجتی ہیں، جو مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ سے جو خبریں ہمیں موصول ہوتی ہیں، ان کو ایڈٹ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر گھنٹے کے بعد بلیٹن ہوتا ہے، اور اسے 1 گھنٹے میں نئے سرے سے پھر ایک بلیٹن کرنا اور اپنے اعصاب پر قابو رکھنا، اور یہ ڈر اور خوف سا لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اہم خبر رہ جائے۔ تو اس خوف اور دہشت کے ہمارے عالم میں ہمارے بہت سارے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت کم ایڈیٹر ایسے ہیں اور بہت کم کنٹرولر ایسے ہیں جو ایسے حالات میں اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہیں۔ بہرحال سمد صاحب ان گنے چنے حالیہ ایڈیٹروں میں قابل ایڈیٹر تھے، کاٹ چھاٹ بہت کرتے تھے، لوگ ان سے خوش نہیں ہوتے تھے، اور یہ ان کی کاٹ چھاٹ ایسی ہوتی تھی جیسے پچھلے زمانے میں مرحوم عبدالشکور صاحب کیا کرتے تھے، سید محبوب علی کیا کرتے تھے، صلاح الدین احمد کیا کرتے تھے، ادریس صدیقی کیا کرتے تھے۔ یہ بڑی زبردست کاٹ چھاٹ ہوتی ہے۔ ایک محدود مدت کا بلیٹن ہوتا ہے ریڈیو کا، اور اس میں ساری خبروں کو سمونا اور کام کی بات بتا دینا، بیکار باتیں نکال دینا۔ تو بہرحال بہت اچھے ایڈیٹر تھے، رپورٹنگ بھی بہت اچھی کرتے تھے، اور پڑھے لکھے شخص تھے، لٹریچر سے دلچسپی تھی۔ اس زمانے میں ان کے جو دوست تھے، جن کا حلقہ تھا، اس حلقے میں زما شاہ راضی صاحب ہمارے مرحوم ہو گئے وہ بھی حال ہی میں، وہ ان کے قریبی دوستوں میں تھے۔ انیس صدیقی ان کے قریبی دوستوں میں تھے۔ راجی صاحب کے ایک بھائی انجینئرنگ کے ڈائریکٹر ہو گئے تھے، اور وہ ریڈیو پاکستان کی جو اکیڈمی ہے اس کے ہاسٹل میں رہا کرتے تھے، اور اپنے بھائی سے ملنے راجی صاحب جایا کرتے تھے۔ وہیں ہمارے ڈائریکٹر آف نیوز اس زمانے کے ہارون عباسی بھی رہتے تھے۔ تو سمد صاحب تقریباً روزانہ ہی شام کا وقت ان حضرات کی معیت میں گزارا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ لطیفے بازی اور یہ ساری باتیں ہوا کرتی تھیں۔ بس ایک واقعہ ایسا ہوا کہ اس واقعے کے نتیجے میں یہ ڈائریکٹر بنتے بنتے رہ گئے۔ نواز شریف صاحب اس زمانے میں معطوف تھے، ویلا وطن تھے، اچانک بیٹھ کے جہاز میں پاکستان آ گئے تھے۔ مشرف صاحب کی حکومت تھی، انہوں نے ان کو واپس کر دیا۔ واپس کرنے کے بعد پھر ایک پٹیشن دائر کی گئی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں کہ کسی بھی شہری کو اس طرح سے نہیں واپس بھیجا جا سکتا۔ اس کی سماعت ہوئی، پھر اس کا فیصلہ آیا، اور اس کا فیصلہ کورٹ کا فیصلہ تھا۔ لندن کورٹ کے فیصلے کو رپورٹ کرتے بہت احتیاط کرنی چاہیے، لیکن جو حکومت کے کارپردار ہوتے ہیں انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، اور یہ انفارمیشن منسٹری کے جو بعض لوگ ہیں انہیں بالکل نہیں پتہ کہ نشریات کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ، وہ اپنی مرضی کی بات کریں گے کہ بس حکومت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کورٹ بعد میں بلا لیتی ہے، توہین عدالت کے مقدمے ہو جاتے ہیں۔ سمد صاحب نے یہی بات ان کو اس فیصلے میں سمجھانے کی کوشش کی، جو کارپردار تھے بڑے، کہ بھائی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کر کے نہیں دیا جا سکتا۔ دا سپریم کورٹ ہیز ڈسپوزڈ آف دا پٹیشن فائلڈ بائی مسٹر شہباز شریف، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ کسی کو کسی اپنے ملک میں آنے سے نہیں روکا جا سکتا، اس کو زبردستی جلا وطن نہیں کیا۔ تو یہ اصل خبر تھی، لیکن بہرحال اس زمانے کے جو سیکریٹری انفارمیشن سے لے کر اور لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ نتیجہ یہ کہ ان کو فوری طور پر وہاں سے ہٹا کر ایک سلیپنگ ڈپارٹمنٹ تھا ہمارا، مانیٹرنگ ڈپارٹمنٹ، وہاں بھیج دیا گیا۔ بہرحال کی لمبا واقعہ، وہ پھر ڈائریکٹر نیوز نہیں بن سکے، حالانکہ وہ سب سینئر موقع تھے۔ اور اللہ بھلا کرے، بعض لوگوں نے سمد صاحب کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ شاید یہ سب کچھ ناچیز انور سعید کو، جو ان کے بعد سینئر موسٹ تھا، اس کو بنانے کے لیے، ڈائریکٹر بنانے کے لیے یہ کیا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ہمارے یہ کارپردار جو تھے یہ ہم سے تو پہلے ہی ناراض تھے، اور ان کو یہ بہانہ مل گیا تھا کہ ہم زیادہ تر کراچی میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس لیے سینئر موسٹ ہونے کے باوجود، اور اس میں کوئی برائی نہیں تھی، جب ان کو وہ کیا گیا تو لازماً اس کے بعد دوسرا شخص، لیکن چونکہ ہم کراچی میں موجود تھے تو انہوں نے پنڈی میں موجود ایک صاحب کو، جو جونیئر ترین ہمارے بیچ میں تھے، ان کو چارج دے دیا گیا۔ اور پھر ایک کہانی ہے کہ کس طرح سے ایک سیکریٹری انفارمیشن ریٹائر ہو گئے، سیکریٹری ہیلتھ بن گئے، سیکریٹری ہیلتھ کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہونے کے بعد دوبارہ ان کو سیکریٹری انفارمیشن
بنایا گیا، اور جو کام وہ پہلے کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے تھے وجوہ سے، وہ انہوں نے کیا، اور پھر انہوں نے ہمیں اگنور کر دیا۔ کوئی بات نہیں ہے، تو ہماری قسمت میں تھا، یہ تو ہوتا ہے۔ بہرحال سمجھ صاحب مرحوم کو جو یہ غلط فہمی تھی وہ تھوڑے عرصے میں دور ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی بالکل کوئی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، اور جو ان کی اچھائیاں ہیں ان کے بدلے اس کو زیادہ سے زیادہ ان کو ثواب دے اور ان کے درجات بلند کریں۔ ایک اور ہماری ساتھی پروڈیوسر جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بشریٰ نور خواجہ، وہ ہمارے سینئر ایک مرحوم ساتھی خواجہ نور کاشمیری کے صاحبزادی تھیں، ان کے ساتھ بہت وقت گزرا تھا، اور ان کی صاحبزادی کی شادی کراچی میں ہمارے ایک ساتھی پروڈیوسر سے ہوئی، وہ بہت عرصے یہ کراچی میں رہیں، اس کا بھی انتقال ہو گیا، فرحان عباس ہاشمی کا، ان کو 6-7 سال ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس کے بعد بہت کٹھن زندگی گزاری، پھر یہ بھی ریٹائر ہو گئیں، اور ریٹائر ہونے کے بعد یہ اسلام آباد چلی گئیں۔ بشریٰ بڑی ملنسار خاتون تھیں اور کمپیٹنٹ بھی تھیں، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ پروگرام ریڈیو پاکستان کراچی سے کرتی رہیں، اور بہت اچھی خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ ایک اور صاحب شیر شاہ ملک تھے، جو ایڈمنسٹریشن میں نچلے عہدوں سے ترقی پاتے پاتے ڈپٹی کنٹرولر ایڈمنسٹریشن بن گئے تھے، بہت اچھے شخص تھے، اسلام آباد میں ہمارے کچھ عرصے پڑوسی بھی رہے، اور جب ہمارا سلسلہ ڈائریکٹر آف نیوز بننے کا تھا، اس زمانے میں ہمیں کچھ اطلاعات بھی دیتے رہے، اور ہمیں کچھ صحیح گائیڈ بھی کرتے رہے۔ بہرحال چکوال کے رہنے والے تھے، اور لکھنے پڑھنے پہ شوق تھا ایڈمنسٹریشن کے باوجود، ہوا یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر وہ اردو یونٹ میں ہمارے آنا شروع ہو گئے، اور اردو یونٹ میں انہوں نے کافی عرصے کام کیا۔ کراچی میں اس زمانے میں ایک مقدمہ، جب وہ ایڈمن مینیجر وغیرہ تھے، سیکریٹریٹ الاؤنس کا ایک مقدمہ چل رہا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، تو ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ہمیں اس میں ریڈیو پاکستان کی طرف سے جانے کا حکم دیا گیا تھا، ہم جایا کرتے تھے، اور شیر شاہ صاحب ہماری مدد کیا کرتے تھے، اور لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جج نے یہ سوال اٹھا دیا کہ بھائی آپ ریڈیو کی طرف سے ریسپونڈنٹ بھی ہیں اور پٹیشنر میں بھی شامل ہیں، بات یہ کہ ہمیں بھی وہ الاؤنس نہیں مل رہا تھا اور ہم بھی پٹیشنر، تو اس کے بعد ہیڈ کوارٹر نے پھر ہمیں وہاں سے فارغ کر دیا، اور پھر شیر شاہ ملک صاحب باقاعدگی کے ساتھ اسلام آباد سے کراچی آتے رہے، اس کی سماعت میں آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، کراچی کے لوگوں کو ابھی تک سیکریٹریٹ الاؤنس نہیں ملا۔ بہرحال یہ سب تو ایک ضمنی باتیں ہیں۔ تینوں حضرات بہت ہی اچھے انسان تھے، ملنسار تھے، لوگوں کے ہمدرد تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لوگوں کے کام آیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان حضرات کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، اور ان کو ان کے درجات بلند کرے، ان کی کوتاہیوں سے انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔